لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں حق نیوز پر رمضان کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ کو سنتوں بڑا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، جب رحمت کی بارشیں مزید تیز ہو جاتی ہیں، جب مغفرت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں اور جب جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، جب ہمیں ایک خاص عبادت یاد آتی ہے، وہ عبادت جو ہمیں دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کے قریب لے جاتی ہے، جس میں روح کو سکون اور قلب کو نور نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کی، وہ عبادت جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، اور جس میں اللہ کی رضا، مغفرت اور تقرب کے انمول خزانے چھپے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے موضوع پر، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، خطیب جناب مولانا بلال توصیف صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمال رمضان کی ایک خصوصیت ہے کہ جو مہمان گفتگو فرماتے ہیں ان کے ساتھ ایک ثناخواں بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں، وہ بہت عمدہ نعت پڑھتے ہیں، بڑی معروف شخصیت ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں، چھوٹی عمر کے اندر بہت ہی اعلیٰ قسم کا کلام پڑھتے ہیں۔ میری مراد جناب احمد رضا قادری صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت نکال کر آپ اپنا کلام پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جناب مولانا بلال توصیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماجد جمیل بھائی، آپ کا حق نیوز کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے بلایا۔ دیکھیں، رمضان کی جو خاص عبادات ہیں، ان خاص عبادات کے اندر تین بہت نمایاں ہیں۔ ایک روزہ ہے، اور اس کے ساتھ رات میں تراویح ہے، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے روزہ اور تراویح، تو پورا رمضان ہی چلتا ہے۔ اس کے بعد آخری عشرہ آ جاتا ہے۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف، جو بہت عظیم الشان عبادت ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کی آپ نے شرعی حیثیت پوچھی ہے، تو اعتکاف کی جو شرعی حیثیت ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ آپ اس کو اصطلاح میں اگر دیکھیں، شریعت کی اصطلاح میں، تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
سنت موقدہ جو ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور اس کو تقریباً دوام کے ساتھ کیا، کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیا، تو اس کا حکم بھی ہے کہ اس کو مستقل کیا جائے۔ تو سنت مؤکدہ جو ہوتی ہے اس کو مستقل کیا جاتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں انسان، عذر کی بنیاد پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے مسلسل چھوڑا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ انسان گناہ گار بھی ہو جائے۔ تو اور اس میں دوسری جو علی الکفایہ کا بھی ساتھ لفظ ہے، تو اس میں اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ اگر اہل علاقہ میں، اہل محلہ میں مسجد موجود ہے اور وہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ اگر کوئی بھی بندہ اعتکاف نہیں کرتا تو پورا جو محلہ ہے یا علاقہ ہے وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان سب اہل محلہ اور اہل علاقہ میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کر لیتا ہے اس مسجد کے اندر، تو وہ سارے کے سارے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ ایک نمائندہ ہوتا ہے پورے علاقے کی طرف سے اور پورے محلے والوں کی طرف سے جو اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا ہے۔ تو اگر وہ کر لے گا تو سب کی طرف سے ختم ہو جائے گا، اس کا گناہ کسی کو بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں کرتا تو سارا محلہ یا سارا علاقہ جس وہ مسجد جس ایریے کو لگتی ہے وہ لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ اس کو بولتے ہیں۔ بے شک آپ نے بہت ہی پیاری گفتگو کی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ اعتکاف کی جو سنت ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اعتکاف کی جو اہمیت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر اعتکاف کی کیا اہمیت تھی اور حیثیت تھی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اعتکاف کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ مستقل بنیادوں کے اوپر کیا ہے، وہ دوام کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ دیکھیں کہ آپ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے مستقل اعتکاف کیا۔ ہاں، درمیان میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہیں فرمایا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کے جو آخری رمضان تھا اس سے پہلے آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس کی قضا کی، کیونکہ یہ ایسی سنت موقدہ جو ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے اور یہ واجب کے قریب قریب ہوتی ہے، لیکن اس کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، آپ نے آخری 20 دن کا پھر اعتکاف کیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پورے مہینے کا اعتکاف کیا وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دوام کے ساتھ کیا، اور جو 1 سال رہ گیا اس کو آپ نے اگلے سال میں پھر 10 دن کا کیا۔ تو پورے رمضان کا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں، 20 دن کا بھی کر سکتے ہیں۔ جو سنت موقدہ میں نے عرض کیا کہ وہ علی الکفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، وہ آخری 10 دن کا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ عام نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور اس کو فضیلت حاصل کرنے کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا شوق ہے، لگن ہے، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی نہیں کر سکتا، تو آپ ہر نماز کے ساتھ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ ایک بڑے اجر کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اعتکاف کی اہمیت تھی۔ بے شک جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو کی۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان جناب میری مراد احمد رضا قادری آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا جو کلام ہے وہ پیش کریں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے مدینے سے بلاوا
رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوارا ہے مدینے والا ہی بلوارا ہے اور مسافر مدینہ سے التماس میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا۔ اب میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں جناب مولانا بلال توصیف صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی جو شرائط ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ اگر مرد حضرات ہیں تو ایسی مسجد میں اعتکاف کریں گے جہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہوگی۔ تو 5 وقت کی نماز جس مسجد میں باجماعت ہوگی وہاں پر مرد حضرات جو ہیں وہ اعتکاف کریں گے۔ ایک شرط اس کی یہ ہے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جب وہ اعتکاف کریں گے تو اعتکاف سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں گے کہ بھئی میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اس اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نیت کریں گے اس سے پہلے کہ 20واں جو آپ کا روزہ ہے اس کی افطاری آپ نے مسجد میں ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب غروب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ اور یہ آپ کا چلا جائے گا شوال کا چاند نظر آنے تک، تو یہ اعتکاف آپ کریں گے اور آپ نیت کر لیں گے کہ ہم اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے وہ ویسے ہی مسجد میں چلا جاتا ہے، اس کی نیت نہیں ہے، تو یہ جو اعتکاف کہلاتا ہے وہ اعتکاف کہلائے گا نہیں، وہ عام طور پہ بس ٹھیک ہے وہ مسجد میں رہ رہا ہے، اپنا وقت وہاں پہ اچھا وقت گزار رہا ہے، لیکن جو اعتکاف کی ثمرات ہیں، برکات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں باقاعدہ طور پہ جو اجر کے اعتبار سے ہے وہ اس کو نہیں حاصل ہوگا، اس کی نیت اس کے لیے ضروری ہوگی۔ اور یہ بات ذہن میں بھی ہو کہ نیت ایسا نہیں ہے کہ کوئی زبان سے نیت کرے گا یا اس کے کوئی عربی کے الفاظ ہیں اس سے وہ نیت کرے گا، بس نیت یہ کہ دل کا ارادہ ہے، اس نے ارادہ کیا جی میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا رہا ہوں اور میں اعتکاف کروں گا، بس وہ اعتکاف ہے، زبان سے بھی نہیں کہتا، دل میں ارادہ کر لیتا تو نیت اس کی ہو جائے گی۔ اور تیسرا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہو، مرد ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور بالخصوص عورتوں کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ان کے لیے بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو ان 3 شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک یہ ہے کہ مرد حضرات جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کریں جہاں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو۔
دوسرا نیت بہت ضروری ہے کہ نیت کر لیں کہ ہم اعتکاف کی نیت سے جا رہے ہیں، اور تیسرا اس بات کا بہت زیادہ خیال ہو کہ پاکی کی حالت میں ہو، انسان نجاست کے ساتھ نہ ہو اور طاہر حالت میں ہو، پاک صاف ہو کہ وہ اعتکاف۔ بے شک جی، آپ نے بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں کہ آپ نے مرد حضرات کا بتایا کہ وہ تو مسجد میں اعتکاف کریں گے، ایسی مسجد ہو، عورتوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اچھا، عورتوں کے حوالے سے جو افضل اعتکاف کہلائے گا ان کے لیے، وہ ان کے گھر کے اندر کا اعتکاف ہوگا، اور گھر کے اندر بھی وہ اپنی ایک خاص جگہ مقرر کر لیں گی اور اس جگہ کے اوپر وہ اعتکاف کریں گی، اور وہ وہیں پہ نماز بھی وہیں ہوگی، ان کی کھانا پینا بھی ان کا وہیں پہ ہوگا، سونا بھی ان کا وہیں پہ ہوگا، وہ اسی جگہ پہ رہیں گی۔ جیسے مردوں کے لیے مسجد کی حدود ہوتی ہیں کہ اس حد سے آپ نے باہر نہیں جانا، وہ مسجد کی حدود ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی وہ اپنی ایک حد مقرر کر لیں گی کہ یہ میں اعتکاف کی نیت اس جگہ کی کر رہی ہوں، اب میں اس جگہ پہ اعتکاف کر رہی ہوں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا، اور کافی سارے مسائل ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ایک مصلی بچھاتی ہیں اور وہ نیت کر لیتی ہیں کہ میں اعتکاف کر رہی ہوں، اور اپنی حدود اس مصلی تک محدود کر لیتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب اگر وہ مصلی سے ہٹ کے تھوڑا سا بھی وقت گزاریں گی تو ان کا اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس حدود سے باہر نکل گئی ہیں جس کی انہوں نے نیت کی تھی۔ تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا عورتوں کے لیے، ان کے لیے سہولت یہ ہو جائے گی کہ وہ اس کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ جس کمرے کے اندر اعتکاف کر رہی ہیں اس کمرے کی نیت کر لیں، جی میں اس کمرے کے اندر اعتکاف کر رہی ہوں، تو اب وہ اس کمرے کے اندر چل پھر سکتی ہیں، اور بیڈ پڑا ہے تو بیڈ پہ سو سکتی ہیں، اور آگے پیچھے گھومنا پھرنا چاہیں تو گھوم پھر سکتی ہیں، تو وہ کمرہ پورا ان کی اعتکاف کی نیت میں آ جائے گا، اب وہ اس پورے کمرے میں رہیں گی۔ تو اچھا یہ ہے کہ اس پورے کمرے کو پہلے اچھی طریقے سے صاف ستھرا کر لیا جائے، دھو لیا جائے، پاک کر لیا جائے، تو عورتیں اس پورے جگہ کی نیت کر لیں گی، سہولت ہو جائے گی، اعتکاف ان کا بڑے اچھی طریقے سے ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ یہ بتائیں کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں؟ ہاں، اعتکاف کے فضائل بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیں جب فضائل سامنے آتے ہیں تو انسان کو وہ کام کرنے کا دل کرتا ہے، اگر فضائل سامنے نہ ہو تو انسان کہتے ہیں میں کیوں کروں۔ جیسے انسان پڑھتا ہے تو پڑھائی کے اندر اس کے ذہن میں ایک ہوتا ہے جی میں جب پڑھ لوں گا تو مجھے فلاں ڈگری ملے گی، اس سے مستقبل میں مجھے اس کام آئے گی۔ تو اعتکاف کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور اعتکاف کی فضیلت میں سب سے پہلی فضیلت تو یہی ہے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی فضیلت اتھارٹی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا، بس یہی فضیلت ہے کہ میں بھی وہ کام کر رہا ہوں، تو یہ تو سب سے بڑی فضیلت یہی ہے۔ روایات کے اندر اس کی اور بہت ساری فضائل اس کے نقل ہوئے ہیں کہ جو آدمی رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس کو 2 حج کا اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ویسے انسان حج عمرے کے لیے جائے، اس کو وقت نکالنا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، جانا پڑے گا، اسے وہاں پہ مشقت اٹھانی پڑے گی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اعتکاف کرے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کہ فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اتنا فاصلہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہو جاتا ہے جتنا زمین آسمان ہے نا اس کے 3 گنا کر لیں، اتنا زیادہ فاصلہ، مطلب اس کا جہنم سے کوئی سروکار ہی نہیں رہتا۔ اگر کوئی انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اتنا وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو قرآن میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے، انبیاء سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اب اس گھر کو پاک صاف کر دیں طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب اس گھر کو معتکفین کے لیے پاک صاف کر دیں، طواف کرنے والوں کے لیے، معتکفین کے لیے جو اعتکاف کریں ان کے لیے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، نماز وغیرہ پڑھنے والوں کے لیے اب اس کو گھر کو پاک صاف کر دیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے کہا جا رہا ہے بھئی آپ اس گھر کو صاف کر دیں۔ بے شک جی، ماشاءاللہ، بڑی پیاری آپ گفتگو آپ نے فرمائی، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتایا کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ میں جناب احمد رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا
بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جب جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ہرے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا۔ احمد رضا قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور انتہائی اچھے انداز میں آپ نے دونوں کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان جنہوں نے آج اعتکاف کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ بڑی مدلل گفتگو کی، میری مراد جناب مولانا بلال توصیف صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو جو ہے اس رمضان کی اس بابرکت ساعات میں اعتکاف کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کے جو باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو گفتگو ہوئی ہے اعتکاف کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی جو یہ بابرکت ساعات ہیں ان سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔